آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تینوں کل بھی پڑھ لیں، شام کے اذکار اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ایک حساس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا ہوں، جنات کا ایک تعارف دیتا ہوں کہ جنات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی اصل شکل میں، اسی لیے ماڈرن سائنس جو ہے ظاہر ہے وہ جنات کا انکار کرتی ہے۔ آج کے جتنے بھی لبرل ہیں اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اینجلز کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ تو ضروری نہیں اگر ایک چیز دیکھی نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماڈرن سائنس ابھی اس طرف نہیں گئی اور اس حد تک ترقی نہیں کی ماڈرن سائنس نے کہ وہ کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے کہ جنات نظر آنے لگیں، تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پہلی چیز یہ۔ اب ہمارا تو ایمان ہے جنات کی ایگزسٹنس پہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سورہ جن میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مخاطب بھی کیا، سورہ رحمان میں بھی مخاطب کیا۔ تو سب سے پہلے جنات کی اقسام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث ہے، ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ویسے ان کی سب ٹائپس بھی بہت ہیں، بہت سی مزید اقسام بھی ہیں، لیکن مین 3 اقسام یہ ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو پہلے آسمان پہ جا کے کچھ باتیں بھی سن لیتے ہیں، ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں، کان لگا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ کچھ کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کمانڈمنٹس کو نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کمانڈمنٹس لے کر اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال ہر پیر کو پیش کیے جاتے ہیں نا، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے کہ میرے اعمال پیر کو جس حالت میں پہنچائے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ تو یہ جا کر کچھ باتیں سن لیتے ہیں وہاں جا کر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نیئرسٹ ہیون، یہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، یہاں پہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، یہ مارا جاتا ہے، انہیں فرشتے جو ہیں انہیں مارتے ہیں شہاب ثاقب، جس سے زخمی ہوتے ہیں، جس سے کوئی مر بھی جاتا ہے جن، کیونکہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں کہ ان کو، جادوگروں کو، قسمت کا حال بتانے والوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 100 باتیں بتاتے ہیں تو 99 باتیں جھوٹی ہیں اور ایک بات سچی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، موکل کی کیا حقیقت ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال پہلی یہ قسم ہے۔ اور یہ ہوتے ہیں ریبیلیس ڈیولز، یہ جو ہے سرکش شیاطین ہیں جن کو ابلیس بھیجتا ہے، اور ابلیس نے ان کے کام لگائے ہوئے ہیں، اور یہی آ کر رپورٹ بھی دیتے ہیں ابلیس کو۔ اور ایک قسم سانپ اور کتے کے ہیں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہر سانپ اور کتا جن ہو، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو شیپ شفٹرز بھی کہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی شیپ لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکل دھاڑ لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر افسانوں میں، کہانیوں میں سنا ہوگا چھلاوا، چڑیل، پری، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، پچھل پیری وغیرہ وغیرہ، وہ ساری شکلیں یہ دھاڑ سکتے ہیں، اور ہماری شکل بھی دھاڑ سکتے ہیں۔ کوئی خوفناک شکل، جلی ہوئی شکل، ٹھیک ہے نا، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جلی ہوئی سی شکل ہے، جیسے چہرہ جل جاتا ہے اس طرح کی شکل بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اکثر اوقات میں یہ سانپ کی شکل، کالے سانپ کی شکل، یا ایسا کتا جو کالا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ وائٹ سپاٹس ہوں، اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ سفید حلقے ہوں، یہ ہے شیطان کی نشانی، لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، بٹ واللہ عالم۔ پھر ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ کہیں آباد ہوتے ہیں، ہم لوگ کوچ کر جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کہیں رہتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ بھی آ کے آباد ہو جائیں، آپ ان کو ڈسٹرب کرنے لگیں، آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، تو پھر یہ بھی آگے سے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی آگے سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور غسل خانے میں، گند میں، اور اسی طرح ویران علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ بھی پڑاؤ ڈال لیں، مدرسے وغیرہ میں، کئی میں نے ایسے واقعات سنے، مدارس میں بھی، مسجد میں بھی۔ تو اچھے جن بھی ہوتے ہیں، بد جن بھی ہوتے ہیں، یہ وہ والی ٹائپ ہے۔ اور ان کی خوراک جو ہے وہ گوبر اور ہڈی، حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڈیاں چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے، اور گوبر بھی۔ تو یہ مین 3 ٹائپس ہیں۔ اب ان کی سب ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں مزید، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے جنوں کا ذکر کیا جو حمل گرا دیتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس حد تک خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جنات
کہ یہ مس کیریج بھی کر دیتے ہیں، عورت کا حمل بھی گرا دیتے ہیں، اور کالے جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں جن پہ کالا جادو ہوا۔ تو ظاہر ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہے شیطان وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑیں گے تو دوائی خون میں ہی جاتی ہے نا، پھر یہ دوائی بھی نکال لیتے ہیں، پھر دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا، پھر کوئی ریزن نہیں ہوتی میڈیکلی، اور پھر بھی انسان بیمار ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کالے جادو کا۔ یہ عام طور پر دھاری دار سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کے اسی نقصان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو بھی سانپ اس سے ملتا جلتا ہو اسے مار ڈالیں۔ دھاری دار سانپ جو ہے اگر آپ کو نظر آئے، آپ اس سے 3 بار پوچھیں کہ جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ، اگر نہ جائے تو مار دیں، چلا جائے تو وہ جن ہے، لیکن اس سے پہلے پوچھ لیں، کیونکہ ادروائز پھر دشمنی مول لے لیتے ہیں یہ۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا ہمیں؟ کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات کو ان کی اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا۔ ہاں ان کی دیگر جو شکلیں ہیں جیسے سانپ ہے، کتا ہے، خوفناک سی شکل ہے، یا کسی انسان کی شکل میں وہ آ گئے، لمبے سے قد میں آ گئے، پچھل پیری، چھلاوا، عجیب و غریب شکل میں آ گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی اصل شکل میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جنت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے، الٹا حساب ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ جنت میں ہم انہیں دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن بہرحال یہاں اس کا قبیلہ اور وہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اسکروٹنائز کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے دیکھتے ہیں، اور اس طاق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کر دیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اگر ان کی دنیا آپ پہ کھل گئی تو آپ لوگ کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پتہ لگے رات سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوفناک سا جن آپ کے بستر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے دلہن کی طرح کہ آپ آئیں گے، وہ آپ کو گلے لگائے گا وغیرہ وغیرہ، تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا۔ اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنات اپنی اصل حالت میں انسانوں کو نظر نہیں آتے۔